امام احمد بن حنبل کو جب وقت کے ظالم خلیفہ صرف ایک حق بات کے اعلان پر گرفتار کر کے کوڑے مارتے تھے. کوڑے مارنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر باندھ دیا جاتا اور جسم پر صرف ایک تہبند ہوتی تھی, لنگی ہوتی, پیٹھ کھلی ہوتی. کوڑا مارنے والا جلاد مارتا تھا. ایک وقت ایسا آیا امام احمد بن حنبل کا کہ جلاد کوڑا مار رہا تھا اور آپ کی تہبند نیچے کھسک رہی تھی, لنگی نیچے آ رہی تھی. امام احمد بن حنبل کو کوڑے کے پڑنے کے زخم کا ڈر نہیں تھا اور وہ درد نہیں تھا, سطر کے کھلنے کا خوف ہو رہا تھا. سطر نہ کھل جائے. آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے کہ میرا سطر کھل جائے گا. کوڑے پڑتے پڑتے اب یہ تہبند ڈھیلی ہو رہی ہے. اسی اسنا میں جلاد تو اپنا کام کیے جا رہا ہے, کوڑے پر کوڑے مار رہا ہے. روایات بتاتی ہیں اچانک غیب سے دو ہاتھ آئے اور احمد بن حنبل کی تہبند کو کس کے باندھ دیا, مضبوطی سے باندھ دیا. اور جب ان کی تہبند بند گئی امام احمد بن حنبل مسکرانے لگے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے وہ ہنسنے لگ گئے. جلاد کوڑا روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے احمد بن حنبل کیا بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تم رو رہے تھے اور اب ہنسنے لگ گئے. امام احمد بن حنبل کہتے تو اپنا کام جاری رکھ, جس کام کے لیے تجھے لگایا گیا تو کام جاری رکھ. کہا کیا بات ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ایک بات بتاتا ہوں, جس کے حکم پر تو کوڑے مار رہا ہے وہ تو تجھے دیکھنے نہیں آ رہا, اور جس کے لیے میں کوڑے کھا رہا ہوں وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس کے لیے کھا رہا ہوں وہ تو آ گیا. اسی لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس کا علاج صرف یہی ہے, اس کا علاج صرف یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنی لو اتنی لگا لو کہ ہر طرف سے یہ صدا آنے لگ جائے کہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگ جو راستہ چھوڑے ہوئے تھے یہ مدینے کے راستے پر واپس آ چکے ہیں. یا اولیاء کاملین کے آستانے اور چادر گاگر سندل اسی کے لیے نہیں ہے. یا اولیاء کے آستانے صرف تمہاری پھول چادروں کے لیے نہیں, یہ آئے ہی اسی لیے تھے کہ امت مصطفیٰ کو نقش مصطفیٰ آپ دکھا کر کے جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان نقوش پاک کی طرف تمہیں لا کر کے جائیں. زندگی بھر انہوں نے محنتیں اسی بات پر کی ہیں. اور آج کچھ لوگ اگر اپنے گرویدہ بناتے ہیں تو میں انہیں کچھ نہیں مانتا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس بھولی ہوئی اس بھٹکی ہوئی امت کو اگر کوئی چیز واپس جمع کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک چھاؤں ہے گنبد خضرا کی, مکین گنبد خضرا کی. ہمارے اختلافات کا حل بھی اسی میں, ہماری برائیوں کا علاج بھی اسی میں. اقبال 10 سال یورپ کی خاک چھان کر کے واپس آیا تھا اور آ کر کے اپنی امت اپنی قوم سے کیا کہا تھا, میں یورپ میں یہ دیکھتا رہا کہ یورپ کی ترقیاں, یورپ کی بلندیاں, ان کے سائنس, فزکس, جغرافک, میتھس جس پر وہ بہت آگے بڑھ چکے, میں یہ دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ قوم مسلم کو کون سی چیز بلندی دلائے گی. میں 10 سال وہاں کے ریسرچ کے بعد واپس آیا. لوگوں نے پوچھا پھر قوم مسلم کی بلندیاں تم نے کون سے ٹاپک میں دیکھی, سائنس میں, جغرافک میں, میتھس میں, یہ تمام فزکس میں, کس چیز میں؟ اقبال ہنستے ہوئے کہا تھا نہیں, یورپ کی بلندیاں اور ان کی ترقیاں وہ الگ ہے, وہ ظاہری چمک ہے. قوم مسلم کی بلندی میں نے 10 سال کے ریسرچ کے بعد دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہماری کامیابی کا راز اسی میں کہ محمد سے وفا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. اور کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی.